سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر کرامات بہت ساری ہیں۔ ایک مرتبہ کسی عیسائی مبلغ نے بغداد میں یہ تبلیغ پھیلائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اس لیے کہ قرآن بھی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں کو زندہ نہیں کیے، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردوں کو زندہ کیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت سارے بھولے بھالے لوگ اس کی باتوں پر چلے جا رہے تھے۔ یہ بات سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ آپ نے اس کو حاضر کرنے کی بات کہی۔ وہ عیسائی مبلغ حاضر ہوا تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا کیا مدعا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی کہ قرآن آپ کی کتاب اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن نے نہیں کہا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مردوں کو زندہ کرنا تیرے نزدیک افضل ہونے کی دلیل ہے؟ کیا یہی افضل ہونے کی دلیل ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا، ہاں، افضل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، چل میں چلتا ہوں کسی قبرستان میں۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی کے ساتھ قبرستان آئے، اور آپ نے فرمایا، اے عیسائی، تو جس قبر پہ ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مذاق نہیں ہے۔ اس نے ایک پرانی قبر ڈھونڈی اور اس پہ ہاتھ رکھا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتایا کہ میں یہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ اس قبر کے اندر کون سو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس میں سونے والا جو ہے وہ ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا اور اس کا یہی پیشہ تھا، اسی سے کمائی کرتا تھا۔ ابھی اٹھے گا تو دیکھنا گاتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے عزیزو، یہ روایات کثرت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے کہ جب سلطان الاولیاء کے غیب کے حال یہ ہے کہ قبر کے اندر سونے والا کون سو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، تو سوچو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیب کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، قبر میں سونے والے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا میرے غوث پاک نے کہ کون سویا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا کہنے کے بعد اس کے قبر پر ٹھوکر لگائی سیدنا غوث پاک نے اور کہا، بِإِذْنِ میرے حکم سے اٹھ جا۔ یہ خاص بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مردہ اٹھ جاتا تھا۔ یہاں تو سرکار عبدالقادر نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، میرے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور مردہ زندہ کھڑا ہوا۔ کرامت جو ہے بڑی مشہور ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس عیسائی مبلغ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا، حضور میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، وہ تو بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پہلے کے نبی ہیں، لیکن عبدالقادر کو تو زندہ کرتے ہوئے سنا نہیں، دیکھا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا، بتا کہ کون تیرے نزدیک افضل ہے؟ تو سنی ہوئی بات افضل ہے یا دیکھی ہوئی بات؟ بے دینوں کا کیا ایمان وہ ہے جو چاند چمک جائے اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اب میں آپ ہی کو افضل سمجھتا ہوں۔ نے کہا، یہی تیری گمراہی ہے، ہرگز نہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے صرف تیرے ایمان کو دکھانے کے لیے، تیرے عقیدے کو بتانے کے لیے مردے کو زندہ کیا۔ یہ بات مجھے تجھ سے تسلیم کروانی تھی کہ کئی سو سالوں کے بعد امت مصطفیٰ میں آنے والا حضور کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام میں
عبد القادر کا نام آتا ہے، اللہ مجھے وہ طاقت عطا کی ہے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ٹھوکر میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ غوث پاک نے حضور پر آئے ہوئے سوال کا جواب دیا اپنی کرامت سے۔ اب وہ جو سوچتا ہے غوث پاک نے یہ کیوں کہا تم بیسنی میرے حکم سے اٹھ جا، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں۔ تو گویا کہ جو آپ نے فرمایا کن بیسنی، دراصل حقیقت میں وہ غوث پاک کا نہیں بلکہ وہ اللہ کے الفاظ تھے۔ اللہ نے کہا کن بیسنی۔